ہماری روزمرہ زندگی میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر جو بھی مسئلے مسائل پیش آتے ہیں ان کا 80% حصے کہ ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ مثلا مہنگائی کا بڑھ جانا ایک انٹرنیشنل فیکٹر ہے۔ اسی طرح بہت ساری فیکٹریاں جو ہیں وہ اس موسم میں بند ہو جاتی ہیں، مثلا سموگ ہے، سموگ میں وہ تمام فیکٹریاں بند کر دی گئی ہیں جہاں سے دھواں نکلتا تھا۔ تو اس طرح ان فیکٹریوں کے لوگ جو ہیں بروزگار ہو گئے ہیں۔ جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کمانے والا ایک ہوتا ہے اور کھانے والے 10 ہوتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے بیک اپ کوئی نہیں رکھا ہوتا، کوئی ایمرجنسی فنڈ نہیں کریٹ کیا ہوتا کہ جب بے روزگاری ہوگی تو ہم 2-4 مہینے سروائیو بھی کر لیں۔ یہ اگلے دن ہی مانگنے پہ چلے جاتے ہیں اور دوسروں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنا جو ہوتا ہے وہ کوئی ایسا میکانزم نہیں بنایا ہوتا کہ اس قسم کی صورتحال میں ہم کریں گے کیا، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر، خوشی غمی کے موقع پر یہ اندھا دھند لوگوں سے ادھار مانگ مانگ کر خرچے کرتے ہیں اور بعد میں خوار ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو لوگ ہیں وہ میں ان لوگ بہت سارے لوگوں کو میں پرسنل بھی جانتا ہوں جو شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کا شکار ہیں، لیکن جب کبھی کسی جگہ ان کو کھانے کو دیکھنے کا موقع ملا ہے تو وہ برگر، پیزا اور سیری پائے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس طرح کھاتے ہیں جیسے انہیں پہلی دفعہ ملا ہے، اور اس کے بعد وہ 5-7 گولیاں شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی یہ بھی کھا جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سیلف ڈیوسٹیٹنگ بیہیویئر ہے کہ ہم یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ جناب ڈاکٹر بہت فیسیں لیتے ہیں، یہ خام خواہ ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، اور آج کل کی تو خوراک ہی اچھی نہیں ہے، پہلی خوراکیں اچھی تھی جبکہ کھانے کے وقت یہ ان کا ہاتھ نہیں رکتا، نہ منہ رکتا ہے، اور دوائیاں بھی یعنی بیمار بھی ساتھ ساتھ ہائے ہائے بھی کری جاتے ہیں اور کھائے بھی جاتے ہیں۔ تو اس کے بھی بیمار ہونے کا بھی میرے خیال میں تو 80% بندہ خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح معاشی جو پرابلمز ہیں ان کا بھی 80% خود ذمہ دار ہے۔ اسی طرح میاں بیوی جو ہیں وہ بھی لڑائیاں لڑتے رہتے ہیں، گھریلو لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، تو یہ جو رشتوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں، کڑواہٹ آ جاتی ہے، اس کے بھی ذمہ دار ہم لوگ 80% خود ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح قومی سطح پر دیکھ لیں، سیلاب آ جاتا ہے تو کوئی قومی سطح پر ایسا انتظام نہیں ہوتا کہ سیلاب کے پانی کو ہم سٹور کر لیں، لہٰذا وہ گاؤں کے گاؤں بہہ جاتے ہیں اور فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو سیلاب کی وجہ سے جو تباہی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بھی 80% ہم خود ہی ذمہ دار ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے پرسکون اور مزیدار ہو تو ہمیں کچھ پیش بندی کر لینی چاہیے، کچھ پلاننگ کر لینی چاہیے، کوئی فنانشیل فریڈم حاصل کرنے کے لیے فنانشیل پلاننگ کرنی چاہیے، اپنی ہیلتھ مینٹین کرنے کے لیے اس کے لیے کچھ اقدامات کرنے چاہیے۔ تو اسی طرح ہمیں اپنے ریلیشنز کو بہتر سے بہترین بنانا چاہیے، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہم خوشگوار اور مزیدار زندگی گزار سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔